वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि वैम्प को कैसे इंस्टॉल करना है। सेकंड लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल होगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे। सबसे पहले मैं बेसिकली वो चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि जब मुझे पाइथन सीखते वक्त शुरू में मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो। तो मैं बताता हूँ कि हमें यहाँ पे आज का टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं इसके अंदर मेन चीज़ क्या चीज़ है। मेन चीज़ हमारे पास है ड्राइवर। ड्राइवर क्या चीज़ होती है? देखिए, होता ये कि जब हम अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं कोड, और हमारे पास माईसीक्वल के अंदर डेटाबेस है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल टेबल्स पड़े हुए हैं, जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये माईसीक्वल की डेटाबेस है। जब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का डेटा पढ़ा है और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज रोल नंबर 5, उसका मुझे रिज़ल्ट ला के दो, तो होगा क्या कि पाइथन के लिए ये अंडरस्टैंड करना कि इसके अंदर क्या हो रहा है ये इतना आसान नहीं होता। और शुरू में जिस वक्त बहुत एडवांसमेंट नहीं हुई थी तो आप प्रोग्रामर्स को सी प्लस प्लस के अंदर नेटिव कोड लिखना होता था और वो जाके इसको लो लेवल पे डेटा को एक्सेस करते थे। लेकिन जो एडवांसमेंट आती रही तो ये प्रोग्रामिंग आसान होती शुरू हो गई। अब बेसिकली होता क्या है कि माईसीक्वल जिनकी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हैंडल किया हुआ है, उन्होंने हर लैंग्वेज के लिए एक ड्राइवर बनाया है। ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर का काम क्या होता है कि आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में और वो आके बैठ जाता है आपके प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ड्राइवर। ड्राइवर करता क्या है कि आप जब यहाँ से कहते हैं मुझे रोल नंबर 5 का रिज़ल्ट दो, तो पाइथन के लिए तो रोल नंबर 5 एक नंबर है, ये सेंड कर देता है इसको और साथ अपनी एसक्यूएल क्वेरी भेज देता है। ड्राइवर इस इंफॉर्मेशन को इसकी लैंग्वेज में, माईसीक्वल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर माईसीक्वल को कहता है कि भाई यहाँ से हमें ये डिमांड आई है। माईसीक्वल ये क्वेरी रन करता है और जो रिज़ल्ट आता है वो ला के भेज देता है ड्राइवर को। ड्राइवर क्या करता है, इसको आपकी जो भी यहाँ पे लैंग्वेज है, अगर जावा है या पाइथन है, जो लैंग्वेज भी है, उसकी लैंग्वेज में उसकी रिप्रेजेंटेशन जिसको वो समझ सके, उस रिप्रेजेंटेशन में वो इंफॉर्मेशन सेंड करके वापस भेज देता है और आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये आप समझें एक किस्म का इंटरमीडिएट ट्रांसलेटर का काम दे रहा होता है। आप आसान अल्फाज में इसको ट्रांसलेटर कह दें। बेसिकली जिस तरह आप कोई हार्डवेयर लगाते हैं और आपके पास लेट सपोज वेब कैम है और आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं और ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर बेसिकली कर रहा क्या होता है, वो इन दोनों इंटरफेसेस के बीच में इंस्टॉल होके इनकी कम्युनिकेशन करा होता है। इसी तरह हमारे पास डेटाबेस में भी ड्राइवर इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर होता है। तो आज हमने सीखना है कि हमने पाइथन को कनेक्ट करने का, पाइथन और माईसीक्वल को कनेक्ट करने का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, और इसके ड्राइवर का नाम है कनेक्टर। ये ड्राइवर हमने इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया कि भाई ड्राइवर क्या होता है। अब ड्राइवर आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ड्राइवर आपने इंस्टॉल कैसे करना है। ड्राइवर आपने जो इंस्टॉल करना है उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड खोल देंगे। यहाँ पे शेल मौजूद है और ये शेल हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है इस जगह से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों ने यहाँ पे देनी है पिप की कमांड और चेक करना है कि सिस्टम इसको रिकग्नाइज़ करता है नहीं। जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास सिस्टम रिकग्नाइज़ कर रहा है। अब अगर मैं ये ट्यूटोरियल बना दूं कि भाई ये मेरे पास रिकग्नाइज़ कर रहा है और मैं कमांड्स बता दूं और किसी स्टूडेंट के पास यहाँ पे रिकग्नाइज़ ना कर रहा हो, तो ये उस स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा और वो आगे इस ट्यूटोरियल को नहीं सॉल्व कर सकेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पिप क्या चीज़ है। पिप बेसिकली क्या है? पिप हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। पिप हमारे पास कहलाता है पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। ठीक है,
پیکج مینیجر فار پائتھن ہے. اور بیسیکلی پیکج مینیجر ہوتا کیا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم www کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے گھر میں پائتھن ڈاؤن لوڈ کی نیٹ سے، اور آپ نے پائتھن انسٹال کر لیا. لیکن جب آپ پائتھن میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسپیسیفک پروجیکٹ، تو اس کے لیے آپ کو کوئی خاص لائبریری کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہمیں بھی ڈرائیورز کی ضرورت ہے. تو ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں، نیٹ پہ ہمارے پاس پیکج مینیجر موجود ہے. آپ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا، کہ ویب پہ آپ کے پاس یہ پیکیجز موجود ہیں، سارے ملٹیپل پیکیجز انہوں نے سارے کہیں پہ رکھے ہوئے ہیں. کہاں رکھے ہیں اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. اور بیسیکلی ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس پپ کی کمانڈ ہوتی ہے. آپ جب پپ انسٹال یہ کمانڈ دیتے ہیں اور ساتھ کسی پیکیج کا نام دے دیتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ والی لائبریری ڈاؤن لوڈ کر دو، تو یہ جاتا ہے، جو آپ کا پیکیج مینیجر ہے یہ جاتا ہے آن لائن، اور وہاں سے فیچ کرتا ہے اس اسپیسیفک لائبریری کو، پھر اس کو لا کے آپ کے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اور پائتھن کے اندر ساری انسٹالیشن کر کے آپ کو پورا سسٹم سیٹ کر دیتا ہے. اور آپ کو صرف اس پیکیج کو رن کرنے کے لیے کوڈ میں لکھنا ہوتا ہے، اسٹارٹ میں امپورٹ، اور اس پیکیج کا نام آپ لکھتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں گے، ہم لوگ ڈرائیور جب انسٹال کریں گے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے انسٹال کر لیں گے، پھر ہر بار ہم صرف امپورٹ کر کے اور اس کو یوز کریں گے. آپ اس لائبریری، جو بھی لائبریری آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے اپنے کوڈ میں، اس کے سٹارٹ میں آپ نے امپورٹ لکھنا ہوتا ہے. تو میں زیادہ جتنی ڈسکشن کروں گا یہ اتنی چیز کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی. یہاں بیسیکلی بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ پپ کمانڈ جو ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، یہ بیسیکلی جو پائتھن کی آن لائن ریپوزیٹری ہے، ریپوزیٹری جہاں پہ آپ کے پاس آسان الفاظ میں یہ کہ جہاں پہ آپ کے پاس سارے پیکیجز انہوں نے جمع کر کے رکھے ہیں، جب بھی کوئی نیا پیکیج ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے. تو آپ پپ انسٹال کر کے کمانڈ دیتے ہیں جب اپنے پائتھن کی یہاں پہ، اور ساتھ جو ریکوائرڈ پیکیج ہے، مثلا مشہور پیکیجز ہیں نمپی، پانڈاز، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا سائنسز میں یوز ہوتے ہیں، اور اس طرح ہزاروں ہمارے پاس پیکیجز ہیں. تو جس پیکیج کا نام لکھتے ہیں آپ کو خود جا کے ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ خود بخود وہاں جاتا ہے، آپ کے ورژن کے حساب سے اپروپریٹ پیکیج اٹھاتا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیتا ہے. اب یہ پپ کمانڈ جو ہے، یہ جب آپ نے پائتھن انسٹال کی ہوتی ہے تو آپ کے کمپیوٹر میں آ جاتی ہے. یہ ایک اسکرپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اسکرپٹ ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتا ہے. اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میرے سسٹم میں یہ کہاں پڑا ہوا ہے. آپ آ جائیں اپنے سسٹم میں، جو بھی آپریٹنگ سسٹم کی ڈرائیو ہے وہاں پہ یوزرز میں آپ کے پاس آپ کا جو مین یوزر ہے اس پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ایپ ڈیٹا. اگر یہ ایپ ڈیٹا آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آسان الفاظ میں آپ یہاں پہ اس طرح کر کے لکھتے ہیں اے کیپٹل ایپ اور پھر ڈیٹا، تو آپ ایکسیس کر لیں گے. ادروائز آپ یہاں پہ ویو میں آ کے ادھر اگر ہڈن آئٹمس کو کلک کر لیں تو آپ کو ہڈن آئٹمس نظر آنے لگتے ہیں. تو یہ آپ کی سسٹم میں یہاں پہ آ جاتا ہے ایپ ڈیٹا میں لوکل میں پروگرامز، اور پروگرامز میں یہاں پہ آپ کی پائتھن انسٹال ہوئی ہوتی ہے. اب میرے پاس پائتھن 3.8 انسٹال ہے، اس کو آپ اوپن کریں تو اس کے اندر دیکھیں یہ پائتھن، جب بھی میں یہاں پہ اپنے سسٹم میں پائتھن لکھتا ہوں تو بیسیکلی وہ یہاں سے یہ فائل اٹھا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو آپ کے پاس یہ موجود ہے اور اس میں اسکرپٹ کا فولڈر بھی موجود ہے، تو یہاں پہ اب دو آپشنز ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں اسکرپٹ کا فولڈر موجود ہے، پھر آپ کے پاس پائتھن ٹھیک طرح سے انسٹال ہوئی ہے، اور آپ نے صرف اور صرف آپریٹنگ سسٹم کو بتانا ہے کہ بھئی میرے پاس پپ اس جگہ پہ موجود ہے، تاکہ جب آپ پپ کمانڈ دیں تو اس کو پتہ ہو کہ یہاں سے جا کے میں نے پپ کی کمانڈ کو اٹھانا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کیسے بتاتے ہیں. ان کیس آپ کے پاس یہ نہیں فولڈر آ رہا اور اس میں اسکرپٹ نہیں ہے اور بیچ میں پپ بھی نہیں ہے، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دوبارہ سے نیٹ پہ جائیں اور ڈاؤن لوڈ پائتھن کر کے جو بھی لیٹسٹ پائتھن کا ورژن اس وقت، جیسے یہاں پہ آپ ونڈوز پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو ونڈوز میں یہ ایگزیکیوٹیبل جو بھی لیٹسٹ ورژن نظر آئے گا، یہ والے پری ریلیز نہیں لینے، یہ اسٹیبل ریلیز میں آپ نے ایگزیکیوٹیبل ورژن. تو میرے پاس سب سے لیٹسٹ ورژن انسٹال ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو آپ دوبارہ انسٹال کر لیں، اور پھر جب آپ اس فولڈر میں آئیں گے یہاں پہ پروگرامز کے اندر پائتھن میں، تو آپ کے پاس وہاں پہ اپروپریٹ ورژن ہوگا. اچھا،
ایک بار آپ نے انسٹال کر لیے اور پھر بھی پپ کام نہیں کر رہا، تو پھر آپ آ جاتے ہیں یہاں اسکرپٹ پہ، اور یہ پورا کا پورا پاتھ اٹھا کے آپ کاپی کر لیں گے اپنے پاس اس طرح سے۔ اب ہم اس کو اپنے آپریٹنگ سسٹم کو بتائیں گے کہ کہاں پڑا ہے۔ جن لوگوں کے آپریٹنگ سسٹم کا کانسیپٹ ویک ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیں۔ آپ مائی کمپیوٹر پہ آتے ہیں، پراپرٹیز پہ آ جاتے ہیں، اور پراپرٹیز میں ایڈوانس سسٹم سیٹنگ ہے۔ ایڈوانس سسٹم سیٹنگ میں انوائرمنٹ ویریبلز ہیں، یہ وہ ویریبلز ہیں جس سے آپ کی ونڈوز کی انوائرمنٹ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر ایک ویریبل ہے پاتھ کا، اس کو ڈبل کلک کریں، یہ کھل جاتا ہے۔ اب آپ کمپیوٹر میں جو بھی کمانڈ دیتے ہیں اور وہ اس کرنٹ فولڈر میں وہ فائل نہیں پڑی ہوتی، تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم آٹومیٹکلی جاتا ہے اور وہ ان فولڈرز میں جا کے اس کو چیک کرتا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوبارہ سنیں، جب بھی آپ اپنے سسٹم میں اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں، جب بھی آپ ایک فولڈر میں بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے آپریٹنگ سسٹم کو کہہ دیا پپ، اگر اس فولڈر کے اندر پپ کی فائل موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے، یہ رن کر لے گا۔ نہیں موجود تو پھر یہ جائے گا اور اس پاتھ کے اندر دیکھے گا، اچھا میں اس فولڈر میں جا کے دیکھتا ہوں موجود ہے نہیں، اس فولڈر میں دیکھتا ہوں، اس فولڈر میں دیکھتا ہوں، اینڈ سو آن، وہ سارے فولڈرز میں جائے گا اور اس کے اندر سرچ کرے گا۔ تو ہم نے یہاں پہ اس کو بتانا ہے کہ ہم نے وہ جو پاتھ ہم نے پیسٹ کیا تھا، یہ والا یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک پاتھ پیسٹ کیا تھا، یہ والا جہاں پہ ہماری پپ پڑی ہے، اس پاتھ کو آپ کاپی کر لیں گے اور آپ آ کے اس جگہ پہ نیو پاتھ میں اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ کیونکہ میں نے یہ ٹیوٹوریل کے لیے ایک بار اس اٹیمپٹ کی ہوئی ہے، تو میں اس کو دوبارہ پیسٹ نہیں کرتا۔ اینی ویز یہاں پہ آپ پیسٹ کر لیں، میرے پاس 2 بار ویسے ہی پیسٹ ہوا ہے، اس کو میں ہٹا بھی دوں تو کام کرے گا۔ آپ اس کو اوکے کر لیں۔ اب آپ کے کمپیوٹر کو، آپ کے سسٹم کو، آپریٹنگ سسٹم کو پتہ چل گیا ہے کہ پپ کہاں پڑی ہے۔ لیکن جب آپ یہ سب کچھ اوکے کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ سسٹم کو لاگ آؤٹ کر کے لاگ ان کریں، تاکہ اس کے پاس یہ پاتھ ریفریش ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب آپ یہ کمانڈ دیں گے پپ کی، تو پھر یہ پپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب ہم نے پپ سے انسٹال کیا کرنا ہے؟ ہم نے انسٹال کرنا ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ڈرائیور چاہیے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ون نوٹ کے اندر ڈرائیور دیکھا تھا، میں اس کو آن کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہ آگے میرے پاس جو مائی سیکول کنیکٹر کا ڈرائیور ہے، یہ ہم نے پپ میں انسٹال کرنا ہے۔ تو آپ لکھ دیں گے پپ انسٹال مائی سیکول ڈاٹ کنیکٹر، اور یہ اسمال میں لکھنا ہے۔ آپ اس کو انٹر کر لیں، یہ جائے گا آن لائن۔ اس نے اس کو کلیکٹ کیا، وہاں سے فائل ڈاؤن لوڈ کی، یہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے لیے انسٹال کر لیا ہے مائی سیکول کنیکٹر سکسیسفلی انسٹال۔ جس وقت یہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب میرا پروگرام، یہ ڈرائیور میرے پاس آ گیا۔ اب یہ ڈرائیور چونکہ میرے پاس آ گیا ہے، میرا پائتھن کا پروگرام مائی سیکول کو کنیکٹ کر سکتا ہے۔ اور اگلی لیکچر میں ہم اس کو کنیکٹ کر کے اور ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔